بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کا ہے سبق نمبر 20۔ عنوان ہے اس کا خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ۔ اس کا پہلا حصہ اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی، اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں اور ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں اور اس دلچسپ کہانی کو اپنے اختتام کی جانب لے جاتے ہیں۔ پہلے حصے کی ریڈنگ مکمل ہو چکی تھی، اب میں دوسرے حصے کی کرنے لگا ہوں، آپ بھی غور اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب کسان رخصت ہو گیا، پیچھے یہ تھا کہ انعام لے کر بادشاہ کے دربار سے جا رہا تھا۔ جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا، جو اس سلطنت کا وزیر تھا بادشاہ کا، اور تسلیمات بجا لا کر یوں عرض پرداز ہوا۔ عرض پرداز منع ہوا کہ اپنی عرضی پیش کی، درخواست پیش کی۔ تسلیمات سلام دعا، جیسے شاہی سلام ہوتا ہے، بادشاہ کو سلام کیا جاتا ہے۔ عرض پرداز ہوا، اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ ہے۔ بیٹا یہ خدا ہی حافظ ہونا یہ محاورہ ہے کہ بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کہ خزانہ خالی ہو جائے گا اگر اس طرح سخاوت جاری رکھی تو۔ کسان کی خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھیں۔ اگر حضور برا نہ مانے تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ خانہ زاد سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ خانہ زاد مطلب پیدائشی غلام، ملازم، نوکر، اپنے نام کہہ رہا ہے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہ میں خانہ زاد ہوں، آپ کا پیدائشی غلام ہوں۔ سلطنت کا خیر خواہ ہے، یعنی سلطنت کی اچھائی چاہتا ہے، خیر خواہ ہے۔ خیر خواہ نہیں پڑھنا، واو سائلنٹ ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، درخواست کے اندر بھی، خواب کے اندر بھی، اور یہاں خواہ کے اندر بھی، اور اسی طرح خیش کے اندر بھی۔ جہاں کمزوری دیکھے گا، جہاں پناہ کو اس سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں، روشن ضمیر ہیں کہ معنی خود سمجھدار ہیں، برا بھلا خوب جانتے ہیں، یعنی اچھا اور برا خوب جانتے ہیں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوا، تم ہمارے وزیر ہو اور با تدبیر ہو، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، اب تم جا کر دانش مندی کو کام میں لاتے ہوئے، یعنی اپنی عقل مندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا ہے۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا، اسے سر پٹ دوڑا کر، یعنی بہت تیز دوڑا کر، آنن فانن یعنی فوراً، آنن فانن کا معنی فوراً، کسان کو راستے میں جا لیا اور تحکمانہ انداز میں کہا۔ تحکمانہ انداز کا معنی حکم والے لہجے میں، ٹھہرو ٹھہرو۔ کسان روک گیا اور بولا کیا ہے کہ بچے، من بھر خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لیے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ کسان نے اپنے خاص لہجے میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں، یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وزیر بولا اگرچہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تم سے اس سلسلے میں بات کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے، بہرحال شرطیں بتاؤ۔ پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ وزیر نے کہا بسم اللہ، تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ وزیر نے کہا۔ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا جتنے اس پر بال ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت؟ وزیر نے پوچھا۔ دونوں کو گن لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں، کسان بولا۔ دیکھیں کیسا دلچسپ جواب دیا کہ بھئی تاروں کو گننا بھی ممکن نہیں، گدھے کے بالوں کو گننا بھی ممکن نہیں، تو ایسا جواب دیا مسکت کہ وہ آگے لاجواب ہو گیا کہ وہ گن تو نہیں سکتا تھا۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کیا، بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے، یعنی زمین کا درمیان کہاں ہے، زمین کا سنٹر کہاں ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ برچھی کہتے ہیں جس کا اگلا حصہ نوکدار ہو۔ اس نے وہ برچھی زمین میں گاڑ کر کہا یہ رہی زمین کی ناف، یعنی یہ ہے زمین کی ناف۔ چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو کا معنی ناپ لو اس کو، اور انگشت بھر بھی کم نکلے تو میں قصوروار ہوں۔ انگشت کہتے ہیں انگلی کو۔ اس کا ایک بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا بھی وزیر کے پاس، ایک نہیں لفظ ہے سوری، اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟
دو سوالوں میں تو وزیر لاجواب ہوا، اب تیسرا سوال کیا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ کسان نے کہا توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، میں ایک معمولی درجے کا کسان، پھٹے پرانے کپڑوں میں، مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوا جو ڈھچکوں کرتے چلتا ہے۔ مریل یعنی بالکل کمزور سے گدھے پر بیٹھا ہوں، اور مشکل سے دن بھر میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے۔ بھلا اس حالت میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وزیر بولا اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کسان بولا وہ کیا ہے؟ وزیر نے پوچھا یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو، اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا، کسان نے وزیر کا لباس پہنا، وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے، گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی جو وہ ہیرے اور جواہرات اور جو خزانہ بادشاہ نے اسے دیا تھا، اور لپک کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھری بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنے اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں، اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو۔ سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کہانی ہے کہ وہ کسان نے عقل مندی کے ساتھ جو بادشاہ نے اسے جو انعام دیا تھا وہ تو دیا تھا، وزیر بیچارہ جو اپنا انعام واپس لینے، وہ بادشاہ کا انعام واپس لینے گیا تھا، اپنے کپڑے اور اپنا گھوڑا بھی اس کے حوالے کر کے آ گیا۔ تو عقل مندی کے ساتھ کسان نے یہ کام کیا، اور یہ سوال ایسے تھے ان کا جواب دینا بڑا مشکل تھا، لیکن کسان نے عقل مندی کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ اب دیکھیں ہم مختصر سوال جواب بھی لگے ہاتھوں کرتے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے بادشاہ کا گھوڑا ہرنوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس کا مختصر جواب آپ نے ادھر بک کے اوپر ہی لکھ لینا ہے، نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرنوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے بادشاہ کا گھوڑا نہیں پہنچ سکا، ہرنوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے۔ وحشی جانوروں کے مقابلے کے لیے بادشاہ کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ جواب تلوار تھا۔ آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، وحشی جانوروں کے مقابلے میں بادشاہ کے پاس تلوار تھی۔ بادشاہ کتنے خربوزے خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ بادشاہ 2-4 خربوزے خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کو بھوکے پیٹ رخصت کیوں ہونا پڑا؟ کیونکہ کسان خربوزے بیچنے کو تیار نہ تھا۔ آخری اور 5واں سوال ہے وزیر کا تیسرا سوال کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وزیر کا تیسرا سوال تھا خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوال جواب مکمل ہوئے۔ اب ہم یہ جو ہے کثیر الانتخابی سوال ہیں، ہم نے درست کی نشاندہی ٹک سے کرنی ہے۔ بادشاہ دارالسلطنت سے لکھنا، کھیلنے کے لیے، شکار کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے، شادی پر جانے کے لیے۔ تو دوسرا آپشن درست ہے، شکار کے لیے۔ جنگل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کو لہلہاتے کھیت نظر آئے، 2 کوس بعد 3 کوس، 4 کوس، 5 کوس، تو 3 کوس دوسرا آپشن درست ہے۔ کسان نے خربوزے بوئے تھے اپنے لیے، بازار میں بیچنے کے لیے، بادشاہ کے لیے، دوستوں کے لیے، تو اس کا تیسرا آپشن درست ہے کہ بادشاہ کے لیے اس نے بیچے تھے۔ بادشاہ کے سامنے آ کر کسان نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں خربوزے لایا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے معاف کر دیں، السلام علیکم۔ تو یہ آخری آپشن چوتھا درست ہے کہ السلام علیکم کا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام دیا، اشرفیاں، جواہرات، 10 لاکھ روپے، شہر میں مکان کچھ بھی نہیں، تو پہلا آپشن درست ہے، اشرفیاں اور جواہرات۔ وزیر کسان کے پیچھے آیا حصہ بانٹنے کے لیے، مزید انعام دینے کے لیے، انعام واپس لینے کے لیے، کسان کو مارنے کے لیے، تو اس کا تیسرا آپشن درست ہے کہ جی انعام واپس لینے کے لیے جو بادشاہ نے دیا تھا۔ آگے درج الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ ہم نے الفاظ معنی کے اندر کر لیے تھے، دوبارہ میں ان کا معنی پھر بھی کر دیتا ہوں۔ جمع غفیر کا معنی بہت بڑا ہجوم، رش، چوکڑی، چھلانگیں، چوکڑیاں بھرنا، چھلانگیں لگانا، نیام، تلوار کا خول جس کے اندر تلوار رکھی جاتی ہے، ظرافت، ہنسی مذاق، خانہ زاد، پیدائشی غلام، ملازم، جواہرات، وہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی جو ہوتا ہے، بڑھیا نہیں بڑھیا، بہترین، عمدہ، برہم، ناراض، برہم ہونا، ناراض ہونا۔ اب آگے کالم الف میں الفاظ ہیں، ان کو کالم بے کے متعلق الفاظ سے ملانا ہے۔ تو بادشاہ، اس کا متعلق کا لفظ ہے وزیر۔ ترکش میں تیر رکھے جاتے ہیں، تو اس کا متعلق کا لفظ ہے آخری یہ تیر۔ چوبدار کہتے ہیں پہرے دار کو، تو اس کو پہرے دار کے ساتھ ملانا ہے۔ اور ڈیل ڈول
اس کا معنی ظاہری حلیہ، تو اس کو ملانا ہے چہرہ مہرہ کے ساتھ، اور اسی طرح اشرفیاں کو ملانا ہے ہم نے جواہرات کے ساتھ، اور کیونکہ ان کا معنی ایک ہے۔ روب کو ملانا ہے ہم نے داب کے ساتھ، کیونکہ روب داب یعنی دبدبہ، اس کا معنی ایک ہے۔ سنسان اس کو ہم نے ملانا ہے بیابان کے ساتھ، کیونکہ ان کا معنی ایک ہی ہے، آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آگے درج الفاظ کے متضاد الفاظ ہیں، اور اسی طرح جملوں اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور ان کی کچھ جمع ہے وہ ہم وائٹ بورڈ پہ کریں گے، فی الحال آپ یہاں دیکھ لیں۔ خالی جگہ پر کرنی ہے، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا کھیت نظر آیا، یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ڈیش میں کھیت نظر آیا۔ وہ اپنے ڈیش کیا آئے گا؟ ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے۔ اس کی حیت یعنی اس کی حالت بہت کچھ بدل چکی تھی۔ اس نے گھوڑے کی باگ لگام ایک درخت سے اٹکا دی۔ بتاؤ زمین کی ڈیش کہاں ہے یعنی ناف کہاں ہے۔ آگے وزیر با تدبیر نے کسان سے کون سے 3 سوال پوچھے، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ زمین کی ناف کہاں ہے، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے، اور آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ تو یہ 3 سوال ہیں، وہ آپ یہاں لکھ لیں۔ آگے درخواست لکھنی ہے، درخواستوں کے اوپر ہم نے ایک مستقل لیکچر پیچھے ہم کر چکے ہیں، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور درخواستیں دوبارہ جو گرامر کے اندر ہے ان کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ جی بیٹا، اب ہم آتے ہیں الفاظ متضاد کی طرف۔ آپ دیکھیں کتاب میں اور وائٹ بورڈ پہ دیکھیں متضاد لکھے ہوئے۔ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے بادشاہ۔ بادشاہ کا متضاد لفظ ہے فقیر، اور دوسرے نمبر پہ ہے، یہ فقیر کا نقطہ لگا رہا ہوں، دوسرے نمبر پہ ہے تعاقب۔ تعاقب کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، اس کا متضاد لفظ ہے پیش قدمی۔ آگے آنا، تعاقب کی ضد کیا ہے؟ پیش قدمی۔ انسان، اس کا متضاد لفظ ہے حیوان۔ مالدار، اس کا متضاد لفظ ہے غریب۔ ٹھٹکنا، ٹھٹکنا کا معنی رک جانا، حیران ہو کر رک جانا، اس کی ضد ہے آگے بڑھنا۔ خیر خواہ، اس کی ضد ہے بد خواہ۔ خیر خواہ کا معنی اچھائی چاہنے والا، کسی کی خیر طلب کرنے والا، اور بد خواہ معنی کسی کی برائی چاہنے والا۔ زمین، اس کی ضد ہے آسمان۔ شاندار، اس کی ضد ہے گھٹیا، ہلکا۔ اب آتے ہیں واحد جمع کی طرف۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے ہرن، اس کی جمع ہے ہرنو۔ دوسرے نمبر پہ ہے گھوڑا، اس کی ضد ہے گھوڑے۔ جنگل، اس کی جمع ہے گھوڑے، جنگل اس کی جمع ہے جنگلات۔ ویرانہ، اس کی جمع ہے ویرانے۔ مال، اس کی جمع ہے اموال، مال کی جمع اموال۔ دربان، چوکیدار جس کا معنی ہوتا ہے، اس کی ضد ہے اس کی جمع ہے دربانو۔ تدبیر، اس کی جمع ہے تدابیر۔ شرط، اس کی جمع ہے شرائط، شرط کی جمع شرائط۔ اب کچھ سبق کے اندر محاورے استعمال ہوئے ہیں، ان محاوروں کو آپ دیکھ لیں، پھر ہم ان محاوروں کے جملے بنائیں گے۔ پہلے نمبر پہ محاورہ ہے گھوڑا ڈالنا۔ گھوڑا ڈالنا کا معنی گھوڑا پیچھے لگا دینا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ محاورے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ گھوڑا ڈالنا کا یہ تو مطلب یہ ہے کہ گھوڑا ہاتھ میں پکڑا اور اس کو کہیں ڈال دے، حقیقی معنی تو یہ ہے، لیکن ہم نے مجازی معنی استعمال کرنا ہے۔ گھوڑا ڈالنا کا معنی گھوڑا کسی کے پیچھے لگا دینا، کسی کا گھوڑے پر بیٹھ کر پیچھا کرنا۔ دھک سے رہ جانا، وہ یک دم حیران ہو جانا، اس کو کہتے ہیں دھک سے رہ گیا۔ پر مارنا، اس کا معنی داخل ہونا۔ پروان چڑھانا، اس کی معنی کسی کی پرورش کرنا۔ خدا ہی حافظ ہونا، مطلب اب اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اب وہ ختم ہونے والا ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ جس چیز کو کوئی بچانے والا نہ ہو، جس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، کہتے ہیں بس اس کا تو اب خدا ہی حافظ ہے۔ داغ دینا کا معنی اچانک ہی ایسے بول دینا، کہتے ہیں اس نے اچانک ہی سوال داغ دیا۔ اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، دیکھیں۔ پہلے نمبر میں ہے محاورہ گھوڑا ڈال دینا، شکاری نے ہرن کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا۔ دوسرا ہے دھک سے رہ جانا، اچانک سپاہی کو دیکھ کر چور دھک سے رہ گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ پر نہ مارنا، ہمارے علاقے کی سیکورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا، یعنی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ والدین سختیاں جھیل کر اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، پروان چڑھانا مطلب ان کی پرورش کرنا۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ آخری ہے کہ داغ دینا،
میں ابھی پہلے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا کہ اس نے دوسرا سوال داغ دیا، تو یہ ہمارے محاورے جو ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے، آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ اس کے اندر ہیں الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا۔ آپ نے ان الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 7 ہے کہ جمع غفیر، ترکش، آدمزاد، وحشی، صورت، اسرار، شدت، واقعہ، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کر کے نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔